کہ جس وقت نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، مکہ والوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کون سی زیادتی نہیں کی، کون سا ظلم نہیں کیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو، آپ کے ماننے والوں کو 3 سال تک جیل کی کوٹھی میں بند رکھا، شیب ابی طالب میں مقاطع کیا گیا، سوشل بیکاٹ کیا گیا۔ میرے پیغمبر سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجڑیاں میرے پیغمبر کے وجود پہ رکھ دی گئی، میرے پیغمبر کے دروازے کے آگے گند پھینکا گیا، کانٹے پھینکے گئے، میرے پیغمبر کے دروازے پر آ کر میرے پیغمبر کی معصوم بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، میرے پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا، دائیں بائیں چچا رہتے ہیں، تعزیت کی بجائے قوم برادری کو جمع کر کے پیغمبر کے دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنے لگے لوگ کہ شاید تعزیت کے لیے آئے ہوں، لیکن بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، دعو ہو فَإِنَّهُ أَبْتَرَ، مبارک ہو، آج محمد کی جڑ کٹ گئی، بیٹا مر گیا، نسل چلتی ہے بیٹے سے، بیٹا ختم ہو گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ نبی علیہ السلام مکہ والوں سے تنگ آ کر جو بات بتانے لگا ہوں وہ آگے آنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام تنگ ہو کر طائف میں چلے گئے۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مکہ والے ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بدر کے میدان میں پھر لڑنے آ گئے، پھر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، احد کے میدان میں میرے پیغمبر نہیں گئے۔ احد کہاں ہے؟ مکے کے ساتھ ہے یا مدینہ کے ساتھ ہے؟ لو لہان کیا گیا، حتیٰ کہ ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا حل اتا علیک یوم کان اشد من احد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے میدان میں آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی، آپ کے ماتھے سے خون ٹپک رہا تھا، کیا کبھی احد کے میدان سے بھی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد لقیت من قومک ما لقیت، لقد لقیت من قومک ما لقیت، عائشہ تیری قوم نے، تیری برادری نے احد کے میدان میں جو تکلیف پہنچائی سو پہنچائی، لیکن طائف کا منظر ابھی تک محمد کے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ جب طائف والوں نے پتھروں کی بارش برسائی، میں لو لہان ہو کر بیٹھ گیا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ ملک الجبال سامنے آ گیا، آ کر کہتا ہے ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں طائف کی بستی جو ہے اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہے، یہ فرشتہ کہہ رہے ہیں اس طرف بھی پہاڑ ہے، آپ خالی مجھے اشارہ کریں، جس طرح چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں دانہ آتا ہے آٹا بن جاتا ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ملاؤں گا، طائف کی بستی کو آٹا بنا دوں گا۔ کتنی تکلیفیں پہنچائیں گی؟ اس کے باوجود میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا 8 ہجری کو، کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ زیادتیوں کی انبار ایک ہی جملے میں کہہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، معاف کرتا ہوں، انتم الطلقاء، معاف کرتا ہوں، تم آزاد ہو۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کو جنہوں نے زندگی بھر ستایا میرے پیغمبر نے معاف کر دیا، لیکن اب آئیے بات کریں، اب آئیے ان کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں
یہودیوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ خالی ایک وعدہ خلافی کی، ایک وعدہ خلافی کی، کہا اگر مکہ والے آ رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، غزوہ خندق کا موقع ہے، اندر خانہ مکہ کے کافروں سے مل گئے۔ 20-22 دن کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آئے، جبریل آ گیا، اللہ نے بھیجا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ ساتھیوں کو لے کر یہودیوں کی بستی میں جائیں، بنو قریظہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اللہ چاہتا ہے ان کو سزا دے کر آئیں۔ ان کی غلطیوں کے انبار تھے، ان کی ایک غلطی تھی۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ۔ لوگوں، آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ پہنچ گئے، بنو قریظہ کے یہودی جمع ہو گئے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ جس طرح کافروں نے معافی مانگی تھی، مشرکین نے معافی مانگی تھی، پیغمبر نے فرمایا تھا معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آج یہودی بھی تو معافی مانگ رہے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ میں فرق سمجھاؤں گا آج، فرق عالم کفر کا اور یہودیت کا آج فرق بتاؤں گا آپ کو۔ تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ جب بنو قریظہ کی یہودیوں نے دیکھا کہ محمد ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ایک دم انہوں نے رنگ بدلا اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اپنے بارے جج مانتے ہی نہیں، ہم آپ اگر کوئی بھی فیصلہ دیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں، آپ کے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے وہ سمجھتے تھے کم از کم ماضی کے حالات کو سامنے رکھے گا، مراسم سامنے رکھے گا، کچھ نرمی برتے گا، کوئی موقع دے گا۔ کہا ہمارے بارے سعد بن معاذ جو فیصلہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ اتفاق یہ ہے کہ جنگ خندق میں سعد بن معاذ کو یہاں پر ایک تیر لگا تھا، کرن پٹی کے ساتھ ایک تیر لگا تھا، خون بہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے کونے میں سعد بن معاذ کا خیمہ لگا دیا تاکہ تیمارداری کرنے والوں کے لیے تکلیف نہ ہو۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا خون بہہ رہا ہے، حکیم لگے ہوئے ہیں خون کو روکنے کے لیے، خون نہیں روک رہا، میں نے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کی بستی میں گئے ہوئے ہیں، ان کو ان کا مزہ چکھانے کے لیے، اے اللہ اتنی دیر کے لیے تو خون کو روک لے تاکہ میں یہودیوں کے انجام کو تو دیکھ لوں۔ یہ کہا، خون رک گیا، خون رک گیا۔ ادھر سے نبی علیہ السلام کا پیغام آیا، سعد کو کسی نہ کسی چیز پر بٹھا کر لے آؤ۔ سعد بن معاذ آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، یہ نہیں مانتے، آپ بتائیں ان کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ان یہودیوں کے بارے میرا فیصلہ یہ ہے، ان کے جتنے مرد ہیں سب کے سر قلم کر دو، ان کی عورتوں کو، بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد حکمت، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات۔ اے معاذ، جو تو نے زمین پر ان یہودیوں کے بارے فیصلہ سنایا ہے نا، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ ایک دم نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری بنو قریظہ بستی کی ناکہ بندی کر لو۔ ناکہ بندی کی گئی، 700 یہودی جوان تھے، سب کے سر قلم کیے۔ میں بتانا چاہوں گا ابھی آخر میں
گھڑی نہیں دیکھنی کہ آخر عام یہودی عام کافروں کے بارے اور یہودیوں کے درمیان کیا فرق ہے. ان کے لیے معافی، ان سے بھی غلطی ہو گئی، معافی نہیں، معافی نہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام کا عام حکم کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ عام حکم نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی قوم پر رات کو چڑھائی نہ کی جائے. یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے. کبھی بھی کسی علاقے پہ رات کو کسی قوم پر چڑھائی نہ کیجیے. اگر رات کا وقت ہو جائے انتظار کرو، جب صبح ہو جائے بستی والے علاقے والے جاگ جائیں تو چڑھائی سے پہلے ان کے آگے اسلام کی دعوت پیش کرو، اسلام کی دعوت پیش کرو. مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹیک کر دو. عام حکم ہے. لیکن جس پیغمبر نے یہ حکم جاری کیا، اسی پیغمبر نے جس وقت بنو مستلق کے یہودیوں پر حملہ کیا رات کا وقت تھا. بنو مستلق قبیلے کے سارے یہودی سوئے ہوئے تھے، ان کے جانور تالاب پر پانی پی رہے تھے. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ حملہ کر دو. فرق کیا ہے؟ عام کافر اور یہودی کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق میں ایک تفصیلی بات بیان کر سکتا ہوں. مختصر یہ پوری دنیا کے کافر اپنے اپنے عقیدے پر پختہ ہیں. عیسائی اپنے عقیدے پر پختہ، مجوسی اپنے عقیدے پر پختہ. پوری دنیا کے کافر اپنے اپنے عقیدے پر عمل پر پختہ ہیں. لیکن دنیا کے کفر بھی عالمی امن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. عیسائی نہیں چاہتے عالمی امن برباد ہو جائے. مجوسی نہیں چاہتے عالمی سطح پر امن کو نقصان پہنچے. زمین کی پشت پہ صرف ایک قوم ہے، وہ یہودی ہیں جو عالمی امن کو برباد کرتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے. عالمی امن کو برباد کرنا یہ کسی عیسائی کا کام نہیں ہے، کسی مجوسی کا کام نہیں ہے. یہ کام کن کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہودیت کی معیشت کا دار و مدار سود پر ہے. سود کے موجد کون ہیں؟ سود کی ابتدا کرنے والے کون ہیں؟ ان کی معیشت، یہودیوں کی معیشت کا دار و مدار صرف سود پر ہے. قومیں لڑیں گی، مریں گی، کنگلی ہوں گی تو ان سے سود لیں گی. یہودیوں کا کام امن برباد کرنا ہے. اور زمین کی پشت پہ سب سے بڑی دیوس، بے غیرت اور ننگی قوم نہ عیسائی ہیں نہ مجوسی ہیں، اگر ہیں تو یہودی ہیں. آپ نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ آپ نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا؟ مدینہ کے اندر ایک بازار تھی، سونے کی بازار، جیولر، سونے کی بازار تھی. سونے کی بازار میں جتنے سنار تھے ٹوٹل یہودی تھے. ایک مسلمان خاتون جب ایک یہودی سنار کی دکان پر سونے کے حوالے سے گئی، یہودی نے کیا کہا جس طرح کا تو سونا لے گی، جس طرح کا زیورات چاہے گی میں دوں گا، جو قیمت تو لگے گی میں ویسے کروں گا، تیری ہر بات مانوں گا، تو میری ایک بات مان لے، ایک لمحے کے لیے کم از کم اپنے چہرے سے کپڑے کو تو ہٹا. وہ خاتون مسلمان تھی. جب اس یہودی دکاندار نے کہا چہرہ دکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ لیے بغیر وہ خاتون گھر گئی. انصاری محلے میں رہتی تھی، لوگوں کو بتایا یہ صورتحال ہے. انصاری آئے، اس یہودی دکاندار کو اس کی دکان میں ذبح کر کے رکھ دیا. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، فرمایا ان یہودیوں کو مدینے سے نکال دو. یہ وہ دیوس بے غیرت قوم ہے.
اسلامی ریاستوں کے اسلام مسلمان حکمرانوں، تم نے عالمی دباؤ میں آ کر اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ نرمی برتی، اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ آج ان یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے آپ کے قبلہ اول کو رنگین کر دیا۔ تم کب جاگو گے؟ اسلامی غیرت کب آئے گی؟ اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ کیا تمہارے ملک کم ہیں؟ دنیا میں کون سی نعمت ہے او اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں جو نعمتیں اللہ نے تمہیں نہیں دی؟ تم کفر کے مقابلے میں اپنا اسلامی فورم کب بناؤ گے؟ کب تک یہ ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی؟ احساس کرے اپنی ذمہ داری کا، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں، اے اللہ جو بھی ایمان و اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، ہم میں سے جن کے والدین، والد والدہ، دوست احباب جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشان فرما۔ اے اللہ عقیدے کے حوالے سے، منہج کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، اسی طرح عالمی مسائل اپنے بھائیوں کی آگے رکھی ہے، اے اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ کفر، آج پورا کفر اسلام کے خلاف متفق ہے، اے اللہ کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ یہودیت کو تتر بتر کر دے، پارا پارا کر دے، ان کی جمعیت کو مٹا میٹ کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔